عزیزان گرامی قدر، دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، بہت سے تعلقات ہیں، بہت سے ریلیشن ہیں، مگر کائنات ارضی کے سارے تعلقات اتنے اہم نہیں ہیں جتنا جو تعلق مصطفیٰ کا صحابہ کے ساتھ اہم تھا۔ کسی کے ساتھ اتنا اہم نہیں تھا۔ بے شمار دوستیاں ہیں دنیا کے اندر، اور بے شمار لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں، وابستگیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، مگر جو وفا، جو عزت، جو تکریم، جو رشتہ، جو خلوص صحابہ نے مصطفیٰ سے نبھایا، اور آقا علیہ السلام نے جو شفقت صحابہ پر کی، کائنات ارضی میں اس کی نظیر کوئی نہیں ملتی۔ لاکھوں رشتے ہوں، لاکھوں دوستیاں ہوں، وہ مقام نہیں رکھتی جو صدیق اکبر کو مقام ملا، جو فاروق اعظم کو ملا، جو عثمان غنی کو ملا، جو حیدر کرار کو ملا، جو صحابہ کبار کو ملا۔ کیوں کہ ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، جو متقین کی دوستی ہے وہ نہیں بدلے گی۔ تو میں عام متقین کی بات کو چھوڑ کر اگر اتقا کی بات کروں تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کی دوستی عام بندے سے نہیں، آمینہ کے چاند سے تھی۔ فاروق اعظم کی دوستی ابو بکر صدیق سے تھی، اور پھر صحابہ سب کی دوستی آپس میں تھی، کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا۔ وہ تو پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو یہ سرکار کی تربیت کا اثر تھا۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، صحابہ ثلاثہ پیچھے اس امام کے، یہ تربیت مصطفیٰ کی ہے۔ اگر ان کا دور خلافت ختم ہوا اور وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم ممبر پر، حضور کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو وہ دو صحاب عثمان غنی اور حضرت علی کہتے رہے پیچھے اس امام کے، یہ مصطفیٰ کی تربیت کا اثر تھا۔ اگر ان کا بھی وصال ہوا اور خلافت ختم ہوئی، عثمان غنی تخت پر آئے، تو انہوں نے بھی یہ کہا حضرت علی نے کہ پیچھے اس امام کے، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا، یہ احترام ہے مصطفیٰ کا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس ترتیب کو مصطفیٰ نے بیان کیا اسی ترتیب کو سنی الحمدللہ مانتا ہے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر حضور کے ممبر پر بیٹھے تو جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے تھے نا، صدیق وہاں نہیں بیٹھتے تھے، نیچے والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، تخت نشین ہوئے فاروق اعظم، تو وہ دونوں سیڑھیاں چھوڑ کے، سرکار کی بھی اور سیدنا صدیق اکبر کی چھوڑ کے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھتے، ممبر کے نیچے والے حصے پر۔ وہ ادب کرتے، حیا کرتے۔ جب حضرت عثمان غنی تخت پر آئے، فاروق اعظم کا وصال ہوا، وہ 3 سیڑھیاں چھوڑ کر نیچے بیٹھتے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح حضرت علی، یہ ترتیب ہے، یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، یہ عقیدت ہے۔ تو کائنات ارضی میں کوئی ایسا رشتہ نہیں، کوئی ایسی تعلق داری نہیں، کوئی ایسی وفا نہیں جو اتنی اہم ہو جیسی صحابہ کی مصطفیٰ سے تھی اور مصطفیٰ کی صحابہ سے تھی۔ وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ تو انہی صحابہ کی جماعت میں عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں حضرت عثمان غنی، جن کا کل کے دن وصال ہوا 18 ذی الحج شریف کو۔ آپ سیدنا عثمان غنی مصطفیٰ کے مشیر خاص تھے۔ ہم حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں، اور سنی ازواج کا بھی احترام کرتا ہے۔ جن کو رشتے دیے آقا فرماتے ہیں وہ بھی خدا کی مرضی سے، اور جن سے رشتے لیے وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ اب جن کے گھر مصطفیٰ دولہا بن کر گئے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اور جو مصطفیٰ کے گھر دولہا بن کر آئے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم بنات کا بھی احترام کرتے ہیں اور اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین، آپ کا نام تھا عثمان، آپ کے والد کا نام تھا عفان، کنیت آپ کی تھی ابو عبداللہ، اور القابات آپ کے ذو النورین، ذو الحجرتین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، غنی پیکرے شرم و حیا، حضرت عثمان غنی۔ اللہ بھی غنی ہے، اللہ کا رسول بھی غنی ہے، عثمان بھی غنی۔ میں نے کہا اللہ کو کسی نے غنی نہیں بنایا، اللہ خود غنی ہے،
مصطفیٰ کو خدا نے غنی بنایا اور عثمان کو مصطفیٰ نے غنی بنایا۔ اللہ کو کسی نے غنی نہیں بنایا، وہ ازل سے غنی ہے۔ مصطفیٰ کو خدا نے غنی بنایا اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ غنی ہیں۔ اور میں نے کہا اتنے غنی ہیں، اتنے غنی ہیں۔ اما السائل فلا تنہر، سونا جو تیرے دروازے پر آئے جھڑکنا نہیں ہے، عطا کر دینا۔ اب خدا کی عطا سے مصطفیٰ غنی، اب مصطفیٰ کی عطا سے عثمان غنی۔ شرک نہیں ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ عثمان کو غنی مصطفیٰ نے بنایا، شرک کی نفی۔ مصطفیٰ کو غنی خدا نے بنایا، شرک کی نفی۔ اللہ از خود غنی ہے اور ازل سے غنی ہے، اس کی شان ہے۔ وہ غنی بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اسے کسی نے نہیں بنایا۔ مصطفیٰ اگر رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہیں تو ان کو خدا نے بنایا ہے۔ اسی طرح اگر اس زمانے غنی ہے تو ان کو مصطفیٰ نے بنایا ہے۔